ارے جلدی سے میرے لیے ایک چاؤمین کی پلیٹ کا آرڈر کر دو، اور ہاں، مزیدار تیکھی چاؤمین ہو، وہ کملا بہن کے ہاتھ کی ہی ہو، مجھے اسی کے ہاتھ کی پسند ہے۔ تبھی اتنے میں اس کے ساتھ کھڑا چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے ارے ہاں مجھے بھی ایک تیکھی پلیٹ چاؤمین کملا آنٹی کے ہاتھ کی کھانی ہے۔ کملا دراصل غریب پریوار سے تھی، اس کے 2 بچے تھے، اس کے پتی کا پہلے دیہانت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے پریوار کو چلانے کے لیے دن رات محنت کرتی تھی، اور وہ اپنے گاؤں کے ہی ایک سیٹھ جس کا نام منوہر لال تھا اس کے ریسٹورنٹ جاتی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ تو منوہر لال کا تھا، لیکن وہاں پہ سب چاؤمین کملا کے ہاتھ کی کھانے کے لیے آتے تھے۔ چاؤمین سب اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی تیکھی اور اچھی سی چاؤمین کھا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ منوہر لال کو لگتا تھا کہ یہ اس کے نام سے ریسٹورنٹ جانا جاتا ہے اور اسی کی کمائی سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تبھی وہ کملا سے کہتا ارے کملا جلدی کرو، جلدی سے ہاتھ چلاؤ، دیر ہو رہی ہے، گاہک ایسے ہی واپس نہ چلے جائیں کہیں۔ ارے جی جی مالک، بس کر رہی ہوں، تھوڑی سی رہ گئی، ابھی بنا کے دے دیتی ہوں میں۔ تبھی کملا چاؤمین کی پلیٹ بنا کے سب گراہکوں کو دیتی ہے۔ اتنے میں رات ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اپنے مالک کے پاس جاتی ہے اور اپنے مالک سے کہتی ہے ارے مالک، اب تو کام ختم ہو گیا اور میری چھٹی ہو گئی ہے، تو اب مجھے آج کے دن کی پگار دے دو، میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جانا ہے، وہ کب سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تبھی وہ اس کو آج کے دن کی پوری پگار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو، اور کل جلدی کام پہ آ جانا اور کام تھوڑا جلدی جلدی کیا کرو۔ تبھی کملا کہتی ہے جی مالک بالکل۔ تبھی کملا کے گھر سے نکلتی ہے اور پھر سیدھا بازار سے کھانے پینے کا سامان لے کے اپنے بچوں کو کھانا بنا کے کھلاتی ہے۔ سب بچے بہت خوش ہو کے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی کملا پھر سے اپنے کام پہ چلی جاتی اور سارا دن چاؤمین بناتی۔ سب گراہک اس کے ہاتھ کی چاؤمین کھاتے۔ ایک دن منوہر لال کو پتہ چلا کہ لوگوں کو اس کے ریسٹورنٹ کو کملا کے ریسٹورنٹ سے پکارتے ہیں۔ سب باہر کملا کے ہاتھ کی چاؤمین کے ہی شوقین ہیں، سب اسی کے ہاتھ کی چاؤمین کھانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن منوہر لال اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے ارے نہیں نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی رہی ہے، جب ریسٹورنٹ میرا ہے تو کملا کے نام سے کیسے جانا جائے گا؟ ارے نہیں مالک، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ سب بھائی کملا کے ہاتھ کی بنی چاؤمین ہی کھانے کے لیے آتے اور کملا کے چاؤمین ریسٹورنٹ کے نام سے ہی سب اس کو پکارتے ہیں، آپ کا نام تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ تبھی اس کو یہ سن کے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اب وہ کملا کو اپنے پاس کام کے لیے نہیں رکھے گا اور اسے کام سے نکال دے گا۔ اور پھر ایک دن جب 2 گراہک کملا کے ریسٹورنٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے آ رہے ہوتے ہیں ارے چلو کملا کے ہاتھ کی چاؤمین کھا کے آتے ہیں۔ ارے ہاں بھائی، میں نے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہیں چلتے اور چاؤمین کھا کے آتے ہیں۔ تبھی یہ بات منوہر لال کے کانوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، وہ ان کی باتیں سنتا ہے، جس سے اس کو اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ لوگ تو کملا کے نام سے اس ریسٹورنٹ کو پکارتے ہیں، اس سے تو اس کی ریسٹورنٹ کا کام سے کملا کی وجہ سے چل رہا ہے، میں اس طرح ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی وہ کملا کو کام سے نکالے گا۔ تبھی وہ کملا کے پاس جاتا ہے اور جان بوجھ کے کملا سے کہتا ہے ارے کملا جلدی سے آ جاؤ، کتنی دیر لگاؤ گی، گراہک ایسے ہی خالی چلی جائیں گی، ایسے ہی ڈھیلا ڈھیلا کام کرتی ہو، ذرا تیز ہاتھ چلائے گا، اگر تمہیں کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چلے جاؤ یہاں سے۔ اور مجھے بالکل بھی جیسے ڈھیلی لوگ پسند نہیں ہیں کام کرنے والے۔ تبھی کملا کہتی ہے ارے نہیں نہیں مالک، بس ہو گیا تھوڑا سا، میں جلدی جلدی کروں گی، آپ مجھے نوکری سے کیوں نکال رہے ہو، میں بالکل بھی نہیں کروں۔ منوہر لال ایسے ہی اس کو ڈانٹتا رہتا اور چھوٹی چھوٹی باتیں اس پہ غصہ کرتا رہتا تھا، لیکن کملا بھی اپنے کام پہ دل لگا کے کام کرتی تھی اور ہر وقت کام میں لگی رہتی تھی، جس سے منوہر لال کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس کو کام سے کیسے نکالے۔ ایک دن جب وہ اپنی کملا سے لڑائی کر رہا تھا تو کملا کے گراہکوں نے بھی سن لیا، جو کہ اس کے ہاتھ کی بنی چاؤمین کھانے کے لیے آتے۔ تبھی وہ کہتے ارے بھائی صاحب کیا ہوا، ہم کھا لیں گے چاؤمین، کملا دیر سے بھی بنا دے گی تو ہم کھا لیں گے، اتنی جلدی نہیں ہے ہمیں، آپ اس کو جاب سے کیوں نکال رہے ہو؟ تبھی اس طرح سے گراہکوں کو بھی کملا کی سائڈ لیتے دیکھ منوہر لال کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب تو وہ کسی نہ کسی طرح سے کملا کو کام سے نکالے گا ہی۔ اسی طرح سے شام ہو جاتی ہے اور پھر کملا منوہر لال کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ارے مالک، اب مجھے آج کے دن کی پگار دے تو میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارے کون سی پگار، کیسی پگار، کل ہی تو دیے تھے میں نے تمہیں پیسے اور آج تو اتنی کمائی بھی نہیں ہوئی کہ میں تمہیں پگار دے دوں، اتنا آہستہ تم کام کرتی ہو۔ ارے نہیں مالک، ایسا نہ کرے، میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ارے میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا، خود کمائی نہیں ہوئی تو میں تمہیں کہاں سے دوں، آج کی پگار تمہیں کل ہی ملے گی، اب چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ تبھی کملا وہاں سے چلی جاتی ہے نراش ہو کے اور اس کا مالک دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو میں خود ہی اتنا تنگ کروں گا کہ خود ہی یہ کام چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اس کے بعد کملا سیدھا ریسٹورنٹ اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔ منوہر لال چپ کر کے کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے اور پھر منوہر لال بھی اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔
منوہر لال جیسے ہی گھر پہنچا، اس کی پتنی اس کے لیے کھانا لگا کے بیٹھی ہوتی ہے، لیکن منوہر لال کے دماغ میں ہر وقت کملا کی ہی باتیں چلتی رہتی تھی، اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا وہ۔ تبھی اس کی پتنی کہتی ہے، ارے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ ارے ہاں بھاگیوان، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں وہ دراصل کملا ہے نا، جو میرے ریسٹورینٹ میں کام کرتی ہے، سب اسی کی تعریف کرتے ہیں، سب اسی کے بنی ہاتھ کی چاؤمین کھانے کے لیے آتے ہیں، تو میں اس کو کام سے نکال رہا ہوں۔ ارے نہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ارے ہاں، لوگ میرے ریسٹورینٹ کو وہ پہچانتا ہی نہیں ہے، سب اس کو کملا چاؤمین ریسٹورینٹ ہی بلاتے ہیں، اور سب کملا کے ہاتھ کی ہی چاؤمین کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس سے تو میرا نام بھی کم ہو جائے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہوں گا۔ تبھی اس کی پتنی اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ کملا کو کام سے مت نکالو، لوگ اس کے ہاتھ کی بنی چاؤمین کھانے کے لیے آتے ہیں، اس سے تمہارا کام بھی بند ہو سکتا ہے۔ تبھی لیکن وہ اپنی پتنی کی کوئی بھی بات نہیں سنتا، اور اسی وقت اس کو چپ کروا دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بس مجھے کھانا لگا دو، جلدی سے بھوک لگ رہی ہے۔ جی جی میں لگا دیتی ہوں، لیکن اس طرح سے کملا کو کام سے نکالنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ منوہر لال اپنی پتنی کی باتوں پہ غور نہیں کرتا اور اس کو چپ کروا دیتا ہے، تبھی وہ اپنے پتی کو کھانا دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن منوہر کے دماغ میں وقت بس کملا کا ہی سوچتا رہتا تھا کہ اس کو آخر کس طرح سے کام سے نکالا جائے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ خود ہی اس کو اتنا تنگ کرے گا کہ وہ خود ہی کام چھوڑ کے چلی جائے۔ پھر اسی طرح سے اگلے دن جب کملا صبح کام کے لیے جاتی ہے تو اس کا ارے تم اتنی لیٹ کیوں ہوئی؟ ارے مالک میں لیٹ تھوڑی سی تو ہوئی ہے۔ تبھی کملا جب بھی پانی پینے جاتی تو اسے روکتا رہا، ہر وقت کام ایسا کرنے کا کہتا رہتا، تم ہر وقت بس ادھر سے ادھر ہی ٹہلتی رہنا، کام تو کوئی تم سے ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کملا کا کھانا پینا بھی کافی دیر تک بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کملا بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے، اور بہت تو اس کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس نے سوچا تھا کہ کملا خود ہی کام چھوڑ کے چلی جائے گی، لیکن کملا تو ہر وقت بس کام میں ہی لگی رہتی تھی، اس وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی اور گر گئی، جس سے اسے ایک خراک دیکھ کے اس کے پاس آیا، ان سارے اس کے پاس اکٹھے ہونے لگ گئے۔ ارے ارے یہ تو کملا گر گئی، کیا ہو گیا؟ ان کو لگتا ہے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، جب ان کے اوپر پانی ڈال کے ان کو اٹھاتے ہیں۔ تبھی کملا جیسے ہی بے ہوش ہوتی ہے تو وہاں پہ آس پاس والے بیٹھے سارے گراہک اٹھ کے کملا کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کملا کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے مالک کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ کیا، اب کون سی یہ نوٹنکی شروع ہو گئی تمہاری؟ اور جلدی سے اب کام پڑا اتنا سارا، وہ کون کرے گا؟ تبھی منوہر لال کا یہ رویہ دیکھ کے سب گراہک بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتا ہے اور پھر جب کملا ہوش میں آتی ہے تو ارے اب کب تک تمہاری یہ ڈرامے بازی چلے گی؟ اب مجھے ایسے کام کرنے والے نہیں چاہیے، کل سے تو کام پہ مت آنا میرے پاس۔ تبھی کملا روتے ہوئے کہتی، ارے نہیں نہیں، مجھ سے پتہ بھی نہیں چلا، غلطی سے میں کیسے بے ہوش ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، مجھے کام سے مت نکالو۔ کملا اپنے مالک کی منتیں کر رہی ہوتی کہ وہ اسے کام سے مت نکالے، لیکن وہ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور اسے کام سے فارغ کر دیتا ہے، اور پھر اسے دھکے دے کے اپنے ریسٹورنٹ سے نکال دیتا ہے۔ کملا وہاں سے اداس ہو کے اپنے گھر کو نکلتی ہے، اور اس روز وہ خالی ہاتھ ہی اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں دے کے جاتی۔ تبھی اس کے بچے اپنی ماں کو دیکھ کے کہتے ہیں، ماں ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ بنا دو نا۔ تبھی کملا گھر میں جو کچھ بنا ہوتا ہے اسی سے ہی اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانا بناتی ہے۔ کھانا بنانے کے بعد وہ سب کو کھانا کھلا کر سلا دیتی ہے، اور پھر اسے اگلے دن جب 2-3 دن گزرتے ہیں تو پھر کملا کے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا، اور اس کے دونوں بچے بھوک سے بے حال ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بیٹی کہتی ہے، ارے ماں اب تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور میرے پیٹ میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، تو کچھ کھانے کو ملے گا تبھی نیند بھی آئے گی۔ تبھی اس کا بیٹا بھی کہتا ہے، ارے ہاں ماں مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، آپ جلدی سے ابھی کہیں سے کچھ کھانا بنا دو نا، اب تو بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، ہم کیا کریں، ہمارے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے۔ کملا اپنے بچوں کی بے بسی اب بھوک دیکھ کے گھر سے نکلتی ہے اور جگہ جگہ ہیلپ کے لیے مدد مانگتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ آ رہی تھی، اسے ایک ریسٹورینٹ کے باہر چاؤمین کا بڑا ہوا پیکٹ نظر آتا ہے، جسے لے کے وہ اپنے گھر پہنچتی ہے اور اپنے بچوں سے، ارے بچوں دیکھو میں تم لوگوں کے لیے چاؤمین لے کے آئی ہوں، ابھی میں تم لوگوں کے لیے بنا دیتی ہوں، تم لوگ تھوڑا سا ویٹ کرو، بہت مزے کی چاؤمین بنا کے کھلاؤں گی آج میں اپنے بچے کو۔ بچے خوش ہو جاتے ہیں چاؤمین کا نام سن کے، یا مما ہم دفعہ چاؤمین کھائیں گے۔ تبھی وہ اپنے بچوں کے لیے گھر میں جو مسالے پڑے ہوتے ہیں ان سے چاؤمین بناتی ہے۔ چاؤمین بہت ہی مسالے دار اور اچھی بنی ہوتی ہے، جسے کھا کر اس کے بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کی بیٹی کہتی ہے، ارے مما یہ چاؤمین تو بہت مزے کی بنی ہے، مسالے والی تیکھی سی، آپ یہ چاؤمین ہی بنا کے بیچو نا، اس سے تو بہت پیسے آ جائیں گے۔ تبھی اس کا بیٹا بھی کہتا ہے، ارے ہاں ماں چاؤمین تو بہت مزے کی بنی ہے، ایسی چاؤمین تو ہم نے کبھی بھی نہیں کھائی ہے، ہم نے تو اسکول میں اپنے دوست کے ٹفن سے ایک دفعہ کھائی تھی، وہ بھی اتنی مزے کی نہیں تھی جتنی یہ مزے کی ہے۔ تبھی کملا اپنے بچوں کی بات پہ غور کرتی ہے اور سوچتی ہے، ارے ہاں کیوں نہ میں اپنے ہی چاؤمین کا ٹھیلا لگا لوں، اس سے تو میری اپنی اچھی کمائی ہو جائے گی، اور ویسے بھی لوگوں کو میرے ہاتھ کی چاؤمین اور بھی زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح سے دن گزرتا ہے
اور پھر اگلے دن کملا اپنی بہت اچھی دوست ہے کچھ پیسے ادھار لیتی ہے اور پھر جا کے ان پیسوں سے کچھ سامان لے کے اپنا ٹھیلا لگانا شروع کر دیتی ہے۔ آج کملا کا ٹھیلا لگایا ہوا پہلا دن تھا، اس لیے پہلے تو اس کے پاس کوئی بھی گراہک کے ٹائم وہ سب کو آواز دے کے بلا رہی ہوتی ہے کہ چاؤمین لے لو، سستی سستی چاؤمین لے لو، وہ بلا بلا کے سب کو بلا رہی تھی۔ اسی طرح سے جیسے ہی شام ہوتی ہے تو جیسے ہی کملا کے کچھ گراہکوں کو پتہ چلتا ہے کہ کملا کام چھوڑ کے چلی گئی ہے اور وہ اپنا ہی ٹھیلا کھول چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے گراہک پھر سے کملا کے پاس جاتے ہیں اور ارے آنٹی میری ایک تیکھی سی چاؤمین کی پلیٹ، ہاں ٹھیک ہے بچے میں ابھی لگا دیتی ہوں آپ کے لیے۔ کملا خوش ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس کم سے کم ایک گراہک تو آیا، تبھی وہ اس کے لیے چاؤمین کی پلیٹ بناتی ہے تازی تازی اور اس کو دیتی ہے، جسے کہا کہ وہ بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ارے واہ کملا آنٹی یہ تو بہت مزے کی چاؤمین ہے، جس سے سن کے کملا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ بچہ مزے سے چاؤمین کھاتا ہے اور پھر اپنے واپس چلا جاتا ہے گھر، تبھی تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے پاس واپس اسی کے گراہک ہی چاؤمین کھانے کے لیے آنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کملا نے اپنا ٹھیلا لگا لیا ہے تو اسی وجہ سے اس کے پاس دوبارہ سے وہی گراہک جو کہ اس کے ہاتھ کی بنی چاؤمین بہت شوق سے کھاتے تھے، وہ دوبارہ اس کے پاس آ کے چاؤمین کھانے لگے اور کملا کا کام بھی بہت اچھا چلنے لگا۔ اسی طرح سے پھر شام ہو جاتی ہے اور کملا اپنا ٹھیلا بند کر کے گھر کو جا رہی ہوتی ہے۔ گھر جا کے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے سلا دیتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج بچوں کو میرے ہاتھ کی چاؤمین بہت پسند ہے، چاؤمین میدے کی بنتی ہے تو بچوں کے لیے بہت خطرناک بھی ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ بازار سے چاؤمین کی بجائے خود ہی گھر پہ آٹے کی بنا لوں گی، اس سے بچے کی صحت بھی خراب نہیں ہوگی اور سب کو میری صحت مند والی چاؤمین بہت پسند آئے گی۔ پھر اسی طرح سے کملا بھی کچھ دیر کے بعد سو جاتی ہے۔ جیسے ہی پھر سوتی ہے تو کملا سب سے پہلے آٹے کی اپنے ہاتھوں سے چاؤمین بناتی ہے اور پھر 2 دن گزرنے کے بعد کملا کی چاؤمین اور بھی زیادہ مشہور ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ اب تو اس کی چاؤمین فائدہ مند بھی تھی اور صحت کے لیے بھی اچھی تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر سے بنی چاؤمین بنا کر بچوں کے لیے بناتی تھی۔ اور پھر کملا کی چاؤمین اور بھی زیادہ مشہور ہوگی اور کملا کے پاس بہت زیادہ رش ہونے لگ گیا، ہر کوئی اس کی چاؤمین کھانے کے لیے اس کے ٹھیلے پہ ہی آنے لگ گیا۔ جب یہ بات منوہر لال کو پتہ چلتی ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب وہ کسی نہ کسی طرح سے کملا کا ٹھیلا ہٹوا کے ہی رہے گا۔ کملا کو اس طرح سے کام کرتا ہوا دیکھ کے منوہر لال کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک دن، ارے جب سے اس کملا نے جا کے اپنا ٹھیلا کھولنا شروع کیا میرے سارے گراہک اسی کے پاس جانے لگ گئے ہیں اور اب تو کوئی بھی ریسٹورنٹ کی طرف آتا بھی نہیں ہے، سب اس کے ہاتھ کی بنی چاؤمین کھانے لگ گئے ہیں جب سے اس نے ٹھیلا لگایا ہے۔ تبھی وہ سوچتی ہے کہ اب وہ اس کو ہٹانا ہی ہوگا راستے سے اور اس کو کسی بھی طرح سے یہ ٹھیلا لگانے سے روکنا ہوگا۔ تبھی منوہر لال اپنے دوست کے ساتھ مل کر 2 لوگوں کو بلواتا ہے اور پھر اس کو کڈنیپ کرنے کا پروگرام بنواتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے دن جب کملا شام کو اپنا ٹھیلا بند کر کے گھر کو جا رہی تھی، کافی رات ہو چکی تھی، راستہ بھی بہت سنسان تھا، تبھی 2 لڑکے آ کے کملا کا راستہ روکتے ہیں اور اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی کملا کہتی ہے ارے کون ہو آپ لوگ، میں نے آپ لوگوں کو کیا بگاڑا ہے، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ تبھی کملا بہت زیادہ پریشان ہوئی کھڑی ہوتی ہے، وہ لڑکے بھی بہت خوش ہو رہے تھے، ارے آج آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، آج تو آپ کو ہمارے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تبھی اتنے میں وہاں پہ 2 کتے آتے ہیں اور جو زور زور سے بھونکنے لگ جاتے ہیں اور ان دونوں لڑکوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور وہ دونوں لڑکے کتوں سے لڑ کے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور کملا بچ جاتی ہے۔ کملا کہتی شکر ہے آج تو میں بچ گئی۔ پھر اسی طرح سے کملا جیسے کیسے بھاگ کے اپنے گھر پہنچتے جلدی سے دروازہ بند کرتی ہے۔ اس طرح سے اپنی ماں کو بڑھاتے دیکھ بچے پوچھتے ہیں ارے ماں کیا ہوا، آپ اتنے بھاگتے ہوئے کیوں آئی ہیں اور اتنی جلدی سے کیوں دروازہ بند کر دیا آپ نے؟ لیکن کملا خود بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں ڈرائے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور بات کو گھما پھرا دیتی ہے، ارے کچھ نہیں ہوا بچوں، آپ لوگ کے لیے میں کھانا بناتی ہوں، جلدی سے بھوک لگی ہوگی تم دونوں کو۔ تبھی وہ ان دونوں کے لیے کھانا بناتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو سلانے کے بعد خود بھی سو جاتی ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ ڈر پہنچ چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کہتی ہے کہ کل سے وہ ٹائم سے ہی لوگوں کے چلتے پھرتے اپنا ٹھیلا بند کر کے آ جائے گی۔ اسی طرح سے بھی 2 3 دن گزر جاتے ہیں اور کملا کا کام اسی طرح سے چلتا رہتا ہے اور پھر ایک دن ایک بہت بڑی کار جو کہ کملا کے ریسٹورنٹ کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور آ کے کملا کے ریسٹورنٹ کے آگے رکتی ہے، جس سے ایک بہت بڑا آدمی نکلتا ہے جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہنا تھا، جسے دیکھ کے کملا گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے ارے یہ کہیں مجھے یہ لوگ کڈنیپ کرنے تو نہیں ہے۔ تبھی وہ کملا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ارے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ پھر کملا کہتی ہے نہیں میں نے نہیں پہچانا آپ کو۔ تبھی کہتا ہے ارے میں وہی ہوں جو آپ کی ریسٹورنٹ پہ آپ کے بنے ہاتھ کی چاؤمین کھانے کے لیے آتا تھا، مجھے آپ کے بنی ہاتھ کی چاؤمین بہت زیادہ پسند ہے۔
تبھی کملا کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی ہے. تبھی کملا سے کہتا ہے کہ مجھے 10 پلیٹ چاؤمین کی لگا دو. 10 پلیٹ چاؤمین؟ ارے ہاں، آج میں نے اپنے آفس کے اسٹاف میں سب کو چاؤمین کھلانی ہے نا، اس وجہ سے مجھے 10 پلیٹ چاؤمین بنا دو. کملا سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ارے جی ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، آپ کا بھی چاؤمین بنا دیتی ہوں. تبھی کملا اس کو 10 پلیٹ چاؤمین بنانے لگ جاتی ہے اور پھر اس کو جلدی سے اس کا پارسل بنا کے اس کو دینے لگ جاتی ہے. وہ کملا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے. پھر اس کو پیسے دینے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور پھر اپنے آفس کے لیے چلا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ ہر آئے دن کبھی 10 کبھی 20 تو کبھی 30 پلیٹس کملا سے چاؤمین کے لے کے جاتا رہتا تھا. اسی طرح سے ایک روز پھر سے شام جب کملا گھر پہنچ رہی تھی تو تبھی ایک دن ادھر سے منوہر لال بھی اپنی دکان بند کے گھر جا رہا تھا. منوہر لال کملا کا ٹھیلا چوری کروانے کا سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ٹھیلا ہی نہیں ہوگا تو کملا کام کیسے کرے گی. تبھی وہ کچھ لڑکوں کو ساتھ میں ملا کر کملا کا ٹھیلا چوری کروانے کا سوچتا ہے. اور پھر اسی طرح سے کوئی رات جب گہری ہو جاتی ہے تبھی منوہر لال اپنے جا کے اس ٹھیلے کو لے کے اپنے ریسٹورنٹ کے پیچھے چھپا دیتا ہے. اور کملا جب صبح اٹھ کے اپنے کام پہ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پہ اس کا ٹھیلا نہیں ہے. ارے یہ کیا، میرا ٹھیلا کدھر چلا گیا ہے؟ تبھی کچھ لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا ٹھیلا چوری ہو گیا ہے اور اب وہ یہاں پہ نہیں ہے. تبھی کملا کو یہ سن کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور پھر وہ سیدھا اپنے گھر چلی جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد وہی ملہوترا کار لے کے کملا کے ٹھیلے پہ پہنچتا ہے جہاں پہ نہ تو کملا ہوتی ہے اور نہ ہی کملا کا ٹھیلا ہوتا ہے. جسے دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ارے یہ کیا، یہ کہاں چلی گئی ہے، میں کہاں ڈھونڈوں اس کو، نہ تو اس کا ٹھیلا ہے. تبھی وہ وہاں سے کچھ کھڑی لڑکیوں سے پوچھتا ہے ارے آپ یہاں پہ وہ لڑکی جو ٹھیلا لگاتی تھی وہ کدھر؟ ارے پتہ نہیں کدھر ہے، میں تو خود اس کے ہاتھ کی بنی چاؤمین کھانے کے لیے آئی تھی لیکن اس کا تو ٹھیلا ہی نہیں ہے ادھر. یہ سن کر ملہوترا اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اب اس کو کہاں ڈھونڈے گا. اسی طرح سے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے گھر کا پتہ کرواتا ہے کہ کملا کا گھر کدھر ہے. تبھی کچھ لوگ اس کو کملا کے گھر کا ایڈریس دیتے ہیں. تبھی وہ اپنی گاڑی لے کے کملا کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کملا دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے. ارے آپ ادھر کدھر؟ ارے ہاں، میں آپ کی ٹھیلے والی جگہ پہ گیا تھا لیکن وہاں بھی تو نہ آپ تھے اور نہ آپ کا ٹھیلا. مجھے دراصل آج میری جنم دن تھا تو مجھے 200 پلیٹ چاؤمین بنوانی تھی. ارے کیا 200 پلیٹ؟ جی ہاں، مجھے 200 پلیٹ. آج جیسے میں نے اپنے آفس والوں کو وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو چاؤمین پارٹی دوں گا اپنے جنم دن کی خوشی میں. یہ سن کے کملا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ارے لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ کافی ساری ہے نا چاؤمین، اس وجہ سے آپ تک بیٹھ جائیں، میں آپ کو بنا دیتی ہوں. ارے جی آپ بالکل بنا دیں. لیکن وہ پہلے اندر آنے سے منع کرتا ہے، پھر وہ آ کے اس کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. تبھی وہ کملا کے گھر کی حالت دیکھ کے اسے اس کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے. تبھی وہ کملا سے پوچھتا ہے ارے آج آپ کے تو گھر کے حالات بھی ایسے ہیں لیکن آج پھر بھی آپ نے ٹھیلا نہیں لگایا. تبھی کملا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی ساری بتاتی ہے اور اس کو ساری حقیقت بتاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو کڈنیپ کروانے کی کوشش کی گئی، اس کا ٹھیلا بھی چوری کروا لیا گیا. یہ سن کر ملہوترا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کملا سے کہتا ہے ارے کملا جی، آپ فکر نہ کرو، میں پتہ کرواؤں گا کہ آپ کا ٹھیلا کس نے چوری کروایا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بھی پکڑ لوں گا جس نے آپ کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی ہے. تبھی کملا جلدی سے اس کی بنی چاؤمین بنا کر اس کو پارسل کروا کے دے دیتی ہے. اور پھر سے اس سے اگلے دن ملہوترا نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی گاڑی لے کے ادھر ادھر نکلا جس میں کملا کے کڈنیپر کو پتہ کروانے اور اس کا ٹھیلا ڈھونڈنے کے لیے نکلا کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے. تبھی جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ منوہر لال نے سارا کچھ کروایا تو وہ اس کو جیل میں بند کروا دیتا ہے اور ساری بات آ کے کملا کو بتاتا ہے. پھر اس کا ٹھیلا بھی واپس کر دیتا ہے اور پھر کملا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. ارے جی دھنیہ واد آپ کا، آپ کی وجہ سے میں مشکل سے نکلی ہوں ورنہ تو میرے پاس کوئی اور سہارا ہی نہیں ہے. یہ سن کر ارے کوئی بات نہیں کملا جی، میں بھی آپ کے بھائی جیسا ہوں. اب تو مجھے آپ کے چاؤمین کی عادت ہوگی اور اب تو ویسے بھی میرے اسٹاف والے بھی بہت فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں وہی چاؤمین کھانی ہے. تبھی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر کملا اپنے چاؤمین کا ٹھیلا دوبارہ سے لگانا شروع کر دیتی ہے اور کچھ ہی وقت میں اس کے پاس بہت زیادہ رش پڑ جاتا ہے. اس کے سارے گراہک واپس اسی کے پاس آنے لگ جاتے ہیں اور جس سے کملا کے حالات بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں.